نظام الدین صاحب قبلہ، وہیں پر شاعر ملک ہندوستان عندلیب گلشن رسالت رشک انابل جناب سعید اختر صاحب قبلہ، وہیں پر نقیب ہندوستان حضرت مولانا ناظر صاحب قبلہ، دیگر ارباب منبر، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر محبت کی تھالی میں درود کی ڈالی رکھ کر پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شوکت شاہی تاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت بریلی شریف کی زمین سے پکارتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آئیے حضرات، میں اپنے سفر کو شروع کرتا ہوں۔ بہت دیر سے ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ نے بہترین نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی اور بہترین خطاب بھی سماعت کیے، اور میرے بعد بھی آپ کو شاعر ملک ہندوستان عندلیب گلشن رسالت رشک انابل جناب سعید اختر صاحب قبلہ سے سماعت کرنی ہے۔ بہت بہتر نعت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد، اس کے فوراً ہی بعد آپ کو خطیب ہندوستان حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا قاری فرقان منظری صاحب قبلہ سے پورا پرمغز خطاب سماعت کرنا ہے۔ چند منٹ کی گفتگو سماعت کریں، محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے وہ اللہ رب العزت کے محبوب جن کو پوری دنیا جانتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ پروردگار عالم جو تمام کائنات کا مالک و مختار ہے، وہ پروردگار عالم جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے، وہ پروردگار عالم جو تمام مخلوق کا پالن ہار ہے، میرے عزیزو، اس پروردگار عالم کا جب ہم نام لیتے ہیں تو پروردگار عالم کے نام بے شمار نام ہے، بے شمار نام ہے، لیکن پروردگار عالم کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ ہے۔ جب ہم اللہ کا اپنے پروردگار عالم سے کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو پروردگار عالم کی رحمتیں ہمارے اوپر جو ہے، پروردگار عالم کی رحمتیں برستی ہیں، رحمت خدا بندی جوش میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا نام جب روئے زمین پر کوئی بندہ لیتا ہے تو عرش اعظم گردش کرنے لگتا ہے،
عرش اعظم ہلنے لگتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں عرش اعظم کیوں ہل رہے ہو؟ کہا تم نے سنا نہیں، روئے زمین پر اللہ کا بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا، اللہ کا پاکیزہ نام لے رہا تھا. کہا عرش اعظم کب تک ہلو گے؟ کہا میں جب تک ہلتا رہوں گا جب تک پروردگار عالم اس بندے کی بخشش و مغفرت نہ فرما دے گا. پتہ لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں جب نازل ہوتی ہیں تو بندے کی بخشش ہو جاتی ہے. اللہ کا جب پاکیزہ نام لیا جاتا ہے تو بندے کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بے شمار شہروں کو پیدا کیا ہے، بے شمار شہروں کو بنایا ہے، بے شمار ٹاؤنوں کو بنایا ہے. لیکن تمام شہروں میں اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ شہر مکہ شریف ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بے شمار پہاڑوں کو پیدا کیا ہے. یہ پہاڑ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ جب زمین متحرک تھی، جب زمین ہلا کرتی تھی تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو جو ہے زمین کو روکنے کے لیے زمین کی میخ بنا دیا پہاڑوں کو. جب اللہ رب العزت نے بے شمار پہاڑوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ پہاڑ احد پہاڑ ہے. اللہ رب العزت نے بے شمار سواریوں کو پیدا کیا، لیکن تمام سواریوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی سواری ہے تو وہ براق ہے. اللہ رب العزت نے ہفتے میں 8 دن بنائے ہیں، ہفتے میں 8 دن بنائے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دن کوئی ہے تو اس کو جمعے کا دن کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے یعنی سال میں 12 ماہ بنائے ہیں. 12 ماہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی ماہ ہے تو اس کو رمضان المبارک کا ماہ کہا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی مخلوق ہے تو اس کو انسان کہتے ہیں. نسل انسانی کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے. لیکن میرے عزیزوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے اللہ رب العزت نے اس طلوع زمین پر 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، آسمانوں سے 4 کتابوں کو اتارا ہے. ان 4 کتابوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کتاب ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سب سے افضل فرمایا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر ایک جماعت ایسی پیدا فرمائی ہے، ایک جماعت ایسی پیدا فرمائی ہے جس کو ہم جو ہے اور جس کو ہم رسولوں کی جماعت کہتے ہیں، جس کو ہم انبیاء کرام کی جماعت کہتے ہیں. سب سے افضل جماعت کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے. لیکن اسی جماعت کے اندر ایک نبی کو ایسا پیدا فرمایا ہے، ایک رسول کو ایسا پیدا فرمایا ہے جس کی جو ہے پوری دنیا تعریف کرتی ہے. میرے عزیزوں، آپ کہیں گے روئے زمین پر پیدا ہونے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی پوری دنیا تعریف کرے. روئے زمین پر کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے، اگر اس کی تعریف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس کی برائی کرنے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں. اگر اس سے محبت کرنے والے لوگ ملتے ہیں تو اس سے دشمنی کرنے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں. روئے زمین پر آپ کی بستی کے اندر آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے سب اللہ رب العزت نے سب کو جنم دیا ہے، سب کو روئے زمین پر پیدا کیا ہے، اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے. لیکن میرے عزیزوں، روئے زمین پر جو انسان پیدا ہوتا ہے اور انسان کی جو تعریف کی جاتی ہے، جو اس انسان کی تعریف کی جاتی ہے اس کی برائی بھی کی جاتی ہے. آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اسی بستی کے اندر، اسی قصبے کے اندر، اسی ٹاؤن کے اندر حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب قبلہ کی تعریف کرنے والے لوگ ملیں گے تو ان کی برائی کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے. ان سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے تو ان سے دشمنی کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے. ان کو فالو کرنے والے لوگ ملیں گے تو ان سے دوریاں بنا کر رہنے والے لوگ بھی اسی ٹاؤن کے اندر آپ کو مل جائیں گے. ان کو لائک کرنے والے لوگ ملیں گے تو ان کو ان لائک کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جلسے کے اندر رقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا ناظر صاحب قبلہ کی لوگ دنیا کے اندر تعریف کرنے والے ہیں تو ان کے برائی کرنے والے لوگ بھی دنیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے. اس دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے روئے زمین پر آتا ہے، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس کی برائی بھی کرتے ہیں. لیکن روئے زمین پر ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو مکے کی زمین پر پیدا ہوا ہے، جو آمنہ کا بیٹا بن کر پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا لخت جگر بن کر پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کے جگر کا ٹکڑا بن کر پیدا
ہوا ہے اس کی تعریف ہم اور آپ نہیں بلکہ زمین بھی اس کی تعریف کرتی نظر آ رہی ہے، آسمان بھی اس کی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے، ستارے بھی اس کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں، چاند بھی اس کی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے، سورج بھی اس کی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے، لوح و قلم بھی اس کی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے، جنت و دوزخ بھی اس کی تعریف کرتی نظر آ رہی ہے، عرش اعظم بھی اس کی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے آج سے 1400 سال پہلے مکے کی زمین پر وہ بچہ پیدا ہوا ہے، آمنہ کی گود میں پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا لخت جگر بن کر پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا جگر کا ٹکڑا بن کر پیدا ہوا ہے، تو اس کی تعریف ساجد رضا کی زمانی نہیں بلکہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی زمانی سنو۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی زمین سے پکارتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے مقبالے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ارے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روئے زمین پر بچہ پیدا ہوتا ہے، مکے کی زمین پر بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن تمہارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتے ہیں۔ مکے کی زمین پر بچہ پیدا ہونے والا بچہ ہمارے اور تمہارے بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے۔ مکے کی زمین پر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ ایک وہ خاص بچہ ہے، ایک مخصوص بچہ ہے۔ اللہ رب العزت کا محبوب مکے کی زمین پر پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہمارے اور تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا چیختا بلختا ہوا پیدا ہوتا ہے، اس لیے روتا پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچہ خاموشی سے تشریف لے آئے تو آپ سمجھیں گے کہ بچہ نہ جانے زندہ ہے یا مردہ ہے، آپ کو پتہ نہیں لگے گا، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا چیختا بلختا پیدا ہوتا ہے، اس لیے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے تمہارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک بچہ مکے کی زمین پر پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ مکے کی زمین پر پیدا ہو رہا ہے، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، آمنہ کی گود میں تشریف لا رہا ہے۔ وہ بچہ روتا چیختا بلختا ہوا پیدا نہیں ہو رہا ہے، ارے وہ بچہ جب تشریف لا رہا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہوا پیدا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سجدہ کرتا ہوا پیدا ہو رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے عقل کی بلندی لے کر آیا ہے، عقل کی بلندیوں پر فیض ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔